السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ رؤوف بالعباد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی شفقت فرمانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں تقریباً ہر انسان مختلف نوعیت کی الجھنوں کا، مختلف نوعیت کی پریشانیوں کا شکار ہے، ایسے میں شیطان کا اس کے اوپر حملہ بہت شدید وار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہ کر اس نے اللہ سے مہلت مانگ کر تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ تو سب سے پہلی جو انسان کی ڈپریشن کی، انسان کی مایوسی کی جو پیچھے جا کر گہرائی میں سوچیں تو وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ مصیبت زدہ، بہت زیادہ اذیت میں محسوس کرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دین میں جن لوگوں نے چل کر اپنے آپ کو اس راستے پر کہ جو اللہ کا راستہ تھا، اس راستے پر چل کر اپنے آپ کو دنیا کی ان الجھنوں سے بچائے رکھا، دنیا تو ان کے ساتھ بھی تھی، مسائل تو ان کے ساتھ بھی تھے، پریشانیاں تو ان کے ساتھ تھیں، بلکہ اللہ کی تکلیفیں جتنا جتنا کوئی مقرب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا انعام جو ہے وہ اللہ کریم نے ان کو بے انتہا دینا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری جو بات ہے وہ اپنے جیسے دنیا دار لوگوں کی، جو میرے طرح کمزور عمل والے لوگ ہیں، میری طرح جلدی پریشانیوں سے گھبرا جانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہے۔ سب سے پہلے اس کا بہترین علاج ہے کہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں اپنی محبت کا تعلق بڑھا لیں۔ جیسے ہم کسی اپنے عزیز سے عزیز رشتے کے ساتھ اپنے دل کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے، اپنا دکھ اس کو کہہ دینے سے ہمیں یہ ایک تسلی مل جاتی ہے کہ میں نے ایک ایسے رشتے کے ساتھ بات کی ہے کہ جو ضرور میرے دکھ کا حل نکالے گا، جس سے ضرور جو میری پریشانی ہے اس کو کہہ دینے سے میری پریشانی ہلکی ہو گئی ہے۔ اور یقین کریں، ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا بہترین جو طریقہ ہے اس کے ساتھ محبت کرنے کا، وہ اس کے جتنا ہو سکے اس کے احکام کو ماننا ہے، اور خاص طور پر فرائض میں کوتاہی نہ کرے۔ اب جس وقت بندے نے اپنے اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر ایسے بات کی جیسے دو دوست آپس میں بات کرتے ہیں، آپ سرگوشی میں بات کریں، آپ رات کے اندھیرے میں جب اللہ توفیق دے تہجد کے لیے اٹھیں، یا رات کو سوتے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے، بستر پر لیٹے ہوئے آپ اپنے اللہ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہر طرح کی بات جتنی بھی آہستہ آواز میں ہو، سوچ میں ہو، وہ اس سوچ سے بھی باخبر ہے۔ بری سوچ کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہے، لیکن اچھی سوچ جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ اب گرفت کس کے اوپر آتی ہے؟ جب تک انسان زبان سے ادا نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے دل میں برے خیالات بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ۔ اللہ کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق بڑھانے سے یہ تمام کی تمام تکلیفیں جو ہیں وہ انسان کی دور ہوتی ہیں۔ اللہ کے ناموں کا
جو اس کے صفاتی نام ہیں ان کا ترجمہ یاد کریں۔ جب شیطان زیادہ وار کرنے لگے، دوسروں کو آپ سے بہتر دکھانے لگے، خوش دکھانے لگے، تو نظر اپنے رب کی رحمت کی طرف رکھیں کہ میرے رب نے جو میرے لیے پسند کی ہے نا وہ بہت بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن میرے رب نے اگر میرے لیے یہ پسند کی ہے تو وہ مجھے میرے سے زیادہ چاہتا ہے۔ بس یہ سوچ پھر ڈپریشن ختم کر دے گی۔ جب انسان اپنے غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے گھبرا جائے، تب بھی شیطان کے ہاتھ میں ایک ہتھ کنڈا آ جاتا ہے، وہ انسان کو ورگلاتا ہے، تمہاری اب بخشش نہیں ہو سکتی، تم بہت گناہ گار ہو، تم بہت ہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہو، تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیسے اتنے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ سوچ بھی کفر ہے کہ انسان اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے، جتنا بھی گناہ گار صحیح، لیکن جس وقت انسان یہ سوچ لے کہ میرے گناہ جتنے بھی بڑے صحیح ان کا حد شمار ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کی رحمت وہ ہے جس کا نہ حد ہے نہ شمار ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو جب میں اپنے رب کے حضور میں توبہ کر لوں، سچی توبہ کر لوں، نادم ہو جاؤں، اور پھر میں اپنی اصلاح کر لوں، اور پھر میں کوشش کروں کہ میں نیکی کروں، جتنی میں نیکیاں کر سکتا ہوں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو جب میں اس عمل کی طرف بڑھوں گا تو پھر میں اپنے رب پہ رحمت پہ گمان اچھا رکھوں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ اپنی اصلاح کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد، نیکی کے راستے پر چل کر پھر اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھیں تو یقین کریں کہ دل سے وہ ساری کی ساری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ، کہ میں اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بے شک اس کی رحمت سے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تو اپنے رب کی رحمت سے ہر حال میں ہم نے انشاءاللہ اچھا گمان رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، اور جب بندہ رب کی طرف بڑھتا ہے تو رب اس کی طرف، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میری رحمت دوڑ کر اپنے بندے کی طرف بڑھتی ہے، بندہ چل کر میری طرف آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر میرے بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بڑا ہی کریم رب ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں، ہم اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار تو کر کے دیکھیں، ہم اس کے ساتھ اپنے توبہ کا دامن پھیلا کر اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب توبہ کو پسند کرتا ہے، میرے رب کو عاجزی پسند ہے، میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس کا در کھٹکھٹاؤں، کبھی مایوس نہیں لوٹائے گا۔ جب یہ خیال دل میں بیٹھ جائے گا، جب یہ خیال یقین بن جائے گا، اس یقین کے ساتھ رب کے ساتھ کی ہوئی چند لمحوں کی آپ کی بات آپ کو ڈپریشن سے نکال دے گی، آپ کو اس بیماری سے نکال دے گی جو آگے چل کر انسان کو گھیر کر روحانی بیماری کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا شکار کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے ساتھ راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے ساتھ محبت کی وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھیں، اپنے رب کو اپنے لیے سب سے زیادہ مخلص جانیں،
اور اس میں کوئی شک نہیں۔ جب بندہ اپنے رب کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرا رب اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ آج کی اس زندگی میں اگر ہم اپنے رب کے ساتھ محبت کا یہ سودا کر لیں تو یقین کریں ہمیں کبھی تجارت میں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ وہ سودا ہے کہ جس میں کبھی گھاٹا پڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا رب سچا، اس کے وعدے سچے، اس کی رحمتیں لامحدود، وہ قادر، جو وہ کرنا چاہے وہ اس پر قادر ہے۔ میں اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دوں کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرا رب جو میرے لیے فیصلے فرمائے گا انشاءاللہ بہتری کے ہوں گے۔ صرف اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو جانتے ہیں ہم آزمائے جانے کے لائق نہیں، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں۔ اللہ وہ امتحان نہ لینا جو ہم دینے کے قابل نہیں۔ ہماری آسانیوں میں اپنی بہتری کا حکم کرنا اور ہمیں اپنے کرم کے ساتھ شکر گزار بندوں میں شامل کرنا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ مومن کی دعا اس کی غیر موجودگی میں اللہ کو بڑی ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایک دوسرے کی دعاؤں میں حصہ رکھے، اور انہی دعاؤں کے ساتھ کہ ہم اپنی سارے مومن بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم دنیا کی زندگی کی بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت کی زندگی کی بھی فلاح عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔